حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے آباء و اجداد پہ فخر نہ کرو کہ وہ یہ تھے لہٰذا میں بھی اسی نسب سے ہوں، میں بھی بڑا عالی خاندان ہوں، تم کم تر ہو کسی کی تفضیل کرتے ہوئے۔ یہ الفاظ اگر استعمال کوئی کرنے والا ہو تو حضور نے فرمایا سنو، اللہ فرماتا ہے ان سب کو میں نے جہنم کے اندر ڈال کے ان کے وجود کو کوئلہ بنا دیا ہے، جو اپنی ذات پات پہ فخر کرتے تھے کہ میں اس نسب سے ہوں، اس خاندان سے ہوں۔ اللہ کو فخر کرنے والی پسند نہیں ہے، ناز کرنے والے پسند نہیں ہے۔ ہاں اگر فخر کرنا ہو تو کس بات پہ فخر کرنا ہو؟ اللہ کا لاکھ شکر ہے میرا باپ بھی محمد عربی کا غلام تھا، میرا دادا بھی حضور کا غلام تھا، پردادا بھی حضور کا غلام تھا، ہماری ساری کی ساری نسلیں محمد عربی کی غلام تھیں۔ یہ بات ہے فخر کرنے والی، یہ کوئی بات فخر کرنے والی نہیں ہے کہ میں فلاں نسب سے ہوں، فلاں خاندان سے ہوں، فلاں تعلق رکھنے والا ہوں۔ نانا اللہ کی بارگاہ میں ان چیزوں کی کوئی فوقیت نہیں ہے۔ اس مالک کی بارگاہ میں اگر فوقیت ہے تو وہ تقوی کی بنیاد پہ ہے، پرہیزگاری کی بنیاد پہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا اپنے آباء و اجداد پہ فخر نہ کرو۔ جو اپنے آباء و اجداد پہ فخر کرتے تھے ان کے آباء و اجداد کو اللہ نے جہنم کا کوئلہ بنا دیا۔ نسب پہ فخر کرتے تھے، ذات بات پہ فخر کرتے تھے، انہیں جہنم کا کوئلہ بنا دیا۔ اور یاد رکھنا اگر تم بھی فخر کرتے رہے تو تمہاری اللہ کی بارگاہ میں اوقات یہ ہوگی جیسے ایک گوبر سے نکلنے والا کیڑا ہو، اس سے نکلنے والا کیڑا ہو جس کے منہ سے بھی گندگی نکلتی ہے، جس کے نتنوں سے بھی گندگی نکلتی ہے۔ فرمایا یہی حقیقت ہوگی اگر تم اسی طرح اپنی ذات پات پہ فخر کرتے رہو گے۔ نانا اس چیز پہ فخر نہیں، فخر ایک ہی چیز پہ ہے، وہ اللہ سے ڈرنے والی ذات پہ فخر ہے کہ مولا میں تجھ سے ڈرنے والا ہوں، میں ڈرنے والا ہوں، میں تو تیرا بندہ، میری اوقات ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں بار بار فرماتا ہے انسان تیری اوقات یہ ہے کہ تو ایک پانی کے حقیر قطرے سے تیری پیدائش ہے، اس کو مختلف کیفیات سے ہم نے نکالا، کبھی لوتھڑا، کبھی خون کا قطرہ، کبھی اس کو ایک خاص قسم کا گوشت کا ٹکڑا، اور پھر تیرا وجود ہم نے سانچا۔ اور وہی تو ہے جسے حقیقت میں یہ نہ پتا تھا کہ میں پیشاب کہاں کر رہا ہوں، میرا مزاج زندگی کیا ہے۔ ہم نے تجھے زندگی دی، تجھے چلنا سکھایا، اٹھنا بیٹھنا، پھر کلام کرنا، پھر جوانی، پھر عروج، پھر باغ پن، سارا کچھ تو ہم دینے والے ہیں، اور تو مان کس بات پہ کرتا پھر رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کسی چیز پہ مان نہیں، ذات پات، اپنے نسب پہ، نسل پہ، ان چیزوں پہ مان نہیں۔ جب بھی فخر کرنا ہے تو اس بات پہ فخر کرنا اللہ تیرا لاکھ شکر ہے تو نے مجھے اپنا بندہ بنایا، اللہ تیرا لاکھ شکر ہے تو نے مجھے محمد عربی کا غلام بنایا، اللہ تیرا لاکھ شکر ہے تو نے مجھے دین کے ساتھ وابستگی دی، اللہ تیرا لاکھ شکر ہے تو نے اس پیشانی کو اپنی پاک بارگاہ میں جھکانے والا بنایا۔ یہ چیزیں اللہ کی بارگاہ میں بطور شکر فخر کے ساتھ پیش کرنے والی ہیں۔